السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، آمین۔ میں آج روحانی علاج ان کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، پوری توجہ سے سنیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، جسم کو اگر غذا نہ ملے تو یہ جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح کو غذا نہ ملے تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک دو مرتبہ اگر ہم نے کھانا روٹی وغیرہ نہیں کھایا تو جسم کے اندر خود بخود کمزوری آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ دستور ہے، رواج ہے۔ آدمی اگر کھانا نہیں کھاتا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کمی آتی ہے، طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر روح کو اس کی غذا نہ ملے تو روح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر روح کمزور ہو جائے تو دین کے کاموں سے دور ہو جاتی ہے، دین کے کام ہم کر نہیں پاتے۔ تو اس لیے ہم کیا کرنی ہے؟ جسم کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم جسم کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی زیادہ بلکہ روح کی غذا کی بھی فکر کرنی ہے اور اس کی غذا اس کو پہنچانا ہے۔ اللہ والوں نے 6 باتیں بتلائی کہ اگر ان پر ہم نے عمل کیا تو یہ روح کو غذا بخش چیزیں ہیں، روح کو غذا ملتی ہے، اس سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ جب وہ طاقتور ہوتی ہے تو نیک کاموں میں آگے بڑھتی ہے اور گناہ کے قریب تک نہیں جاتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہو گئے، شیطان ان پر غالب آ گیا، شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنی ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ پہلی چیز جو ہے اللہ پاک کا ذکر ہے، ہم اس کا ذکر کرنے والے بننا ہے۔ حدیث میں تو ہے کہ تم لوگ ایسی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ، مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے۔ تو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا پاک نام لیتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ جملے ہماری زبان سے نکلتے رہنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اللہ والوں نے ترتیب بتلائی، کم سے کم صبح یا شام 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو سا بھی ہمیں آتا ہو وہ استغفار کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح یا شام۔ اور اس کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اس کو روزانہ ہم لوگ پڑھنا ہے۔ اگر نہیں آتا تو سیکھنا، بہت آسان ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا قرآن کو، سیکھنے والوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت کرنا ہے۔ حافظ قرآن ہے تو روزانہ 3 پارے تلاوت کرنا ہے۔ اگر عام آدمی ہیں، حافظ نہیں ہیں، تو 1 پارہ روزانہ، کم سے کم 1 پارہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر مشکل ہے تو آخری درجہ آدھا پارہ تو ضرور پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کم سے کم، زیادہ کوئی حد نہیں، لیکن کم سے کم آخری درجہ روزانہ آدھا پارہ تو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ کام کرنا ہے۔
उसके बाद फरमाया मुराक़बा, यानी दुनिया से हट कट कर क़िबला रूह होकर अल्लाह का ध्यान लेकर बैठ जाए और दिल में नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में बसा रही है, मेरे दिल में से गुनाहों की जुल्मत दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का याद, अल्लाह का ध्यान, इन कामों को करना है। और उसके बाद फरमाया अल्लाह वालों की सोहबत में रहना है, अल्लाह वालों की सोहबत में रहना है। अल्लाह वाले कौन हैं? फरमाया जिनको देखने से अल्लाह याद आए, ये अल्लाह वाले हैं। उनकी बातों से हमारे इल्म में इजाफा हो, उनके अमाल से हमें आखिरत याद आए, ये अल्लाह वाले हैं। पूरे शरीयत के पाबंद, ऐसे नेक परहेजगार मुत्तकी लोगों के सोहबत में रहना है। और उसके बाद फरमाया इत्तिबाए सुन्नत, नबी के सुन्नतों को अपनाना है, सिर्फ ज़बानी दावों से नहीं कि मुझे नबी से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, हर कोई कह लेता है। इत्तिबाए सुन्नत, सुन्नतों का इत्तिबा करना, हर चीज़ के अंदर हमारे नबी की सुन्नत। दुनिया वाले कुछ भी समझे, दीवाना, पागल, मजनून, लेकिन हमारे नबी की सुन्नत हमें ऐसे हो जाए कि हमारे नबी की एक सुन्नत मेरी जान से ज़्यादा प्यारी है, इस तरह हमारा दिल कह रहा। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, मुलाजिमत करना, तिजारत करना, सब कुछ हमारे नबी ने सिखलाया। उस तरीके को अपनाना है। ये काम रूह को ग़िज़ा बख्शता है। और उसके बाद क़ियामुल लैल, बड़ी अहम बात है। क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले बनना है। फ़र्ज़ नमाज़ों तो पढ़ना ही है, इसके अंदर कोई छूट नहीं। फ़र्ज़ हम लोग क़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सारे नफिल नमाज़ों में अफ़ज़ल नमाज तहज्जुद की नमाज, क़ियामुल लैल। किताबों में लिखा है कि फ़रिश्तों की 3 जमातें हैं। फ़रिश्ते तो अनगिनत हैं, लेकिन अलग से 3 जमातें हैं। जब शाम होती है तो अल्लाह ताला एक जमात को हुक्म देते हैं, फ़रिश्तों की जमात जाओ मेरे नेक बंदों के पास जाओ, तहज्जुद के वक्त में उनको अपने परों से जो है झपक कर आहिस्ता से उनको जगाओ, ताकि मेरे बंदे उठकर तहज्जुद में मेरे सामने खड़े हों। ये फरिश्तों का काम है। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजकर तहज्जुद के वक्त में अपने नेक बंदों को बेदार करते हैं। गोया कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को तहज्जुद के वक्त में उनके चेहरों को देखना चाहते हैं। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी, ऐ दाऊद, झूठा है मेरा वो बंदा जो मुझसे मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन तहज्जुद के वक्त में सो जाता है। ये झूठा है ऐसा मेरा बंदा। अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त में अपने नेक बंदों के चेहरों को देखना चाहते हैं। आहिस्ता से मेरे नेक बंदों को उठाओ, फरिश्तों को हुक्म होता है। एक वो जमात है। दूसरी जमात वो है गुनहगार बंदों को तहज्जुद के वक्त में सुला देते हैं। ऐसे वक्त में तेरे उठने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के चेहरों को देखने का वक्त है, तेरी ज़रूरत नहीं है। सुलाना, थपक्कर उनका काम है। और तीसरी जमात अल्लाह की वो नाफरमान बंदे, वो गुनहगार बंदे जो जागते भी हैं लेकिन तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद पढ़ नहीं सकते। वो जो है दूसरे कामों में या नींद में वो मशगूल हो जाते हैं, मशगूल करा दिया जाता है। शादी ब्याह के मौके पर देखें कि रात भर तो जागते हैं, लेकिन तहज्जुद के वक्त में नींद का गलबा हो जाता है। ये लोग सोए नहीं बल्कि सुला दिया जाता है। ये वक्त जो है अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के चेहरों को देखने का वक्त है।
تمہارے چہرے کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، تم سو جاؤ۔ تو اس لیے میرے دوستو، تہجد کی نماز ہم لوگ جو ہے عادت ڈالنی ہے، ایسی پیاری نماز ہے قیام اللیل۔ اور اس کے بعد فرمایا دعا، ہم اللہ سے خوب دعائیں مانگنا ہے۔ ہمارے اللہ تو غنی ہیں، مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ ہاتھ جو اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، کسی اور کے پاس یہ ہاتھ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ فوراً دیتے ہیں، یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں آنے والی بلا مصیبت پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں، یا کل قیامت کے دن اتنا کثیر تعداد میں اللہ اجر و ثواب اس کے حصے میں لگائیں گے، بندہ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر یوں کہے گا، اے کاش کتنا اچھا ہوتا، دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی، آج اس کے بدلے میں اتنا اجر مل رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم خوب اللہ سے جو ہے دعائیں مانگنا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تو خوب اللہ سے جو بھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ چند باتیں ہیں جو روح کو غذا بخش ہوتے ہیں، روح کو غذا ملتی ہے۔ جب یہ روح طاقتور ہوتی ہے اس غذا سے، تو نیک کاموں میں آگے بڑھتی ہے اور گناہوں کے قریب تک نہیں جاتی۔ لہٰذا میں آپ ہم سب ان اہم باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ رد ربا چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کریں، لائک کریں، آگے بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔